روانی میں قرآن اور انسان، اس کے لیے صرف خود نہیں دوسروں کو بھی توجہ دلاتے ہیں، اہل خاندان کو، دوست احباب کو، اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ وسعتیں دی ہیں تو بڑے پیمانے پہ خیر کے کام ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں کرنے والے نیکی اور احسان کے کون کون سے کام ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 صدقہ و خیرات، نمبر 3 رات کا قیام، نمبر 4 تلاوت قرآن مجید، نمبر 5 روزے افطار کروانا، نمبر 6 اعتکاف کرنا، نمبر 7 رمضان کے آخری عشرے میں خوب محنت کرنا، یعنی زیادہ نوافل پڑھنا، زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا، زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، زیادہ صدقہ و خیرات کرنا، اور نمبر 8 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، نمبر 9 عمرہ کرنا، اور نمبر 10 کثرت سے دعائیں کرنا۔ پہلا کام ہم دیکھیں گے، پہلا کام روزہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، سبحان اللہ۔ تو روزہ ایسا عمل ہے جو ہمارے حق میں سفارش کرے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور روزوں کا ثواب بے حساب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، بے شک وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نیک اعمال میں سے روزے کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے کہ میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری سے بچنے کا حکم تو ہے۔ اب سوچئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کے لیے نہیں کہا کہ نماز میرے لیے، یہ بھی نہیں کہا زکوٰۃ میرے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ حج میرے لیے، یہ بھی نہیں کہا کہ جہاد میرے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ، وہ نمازیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا جس میں ریاکاری ہوتی ہے۔ عمل برباد ہو گیا نا، نیکی برباد اور گناہ لازم۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بھی احساس نہیں ہوتا گالی دینے سے روزہ خراب ہوتا ہے، یہ بھی احساس نہیں ہوتا بد کلامی سے روزہ خراب ہوتا ہے، یہ بھی احساس نہیں ہوتا خیانت کرنے سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ کچھ ظاہری امور ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
ان میں جان بوجھ کر کھانا پینا ہے، جان بوجھ کر جمع کرنا ہے، جان بوجھ کر قے کرنا ہے، حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا ہے، ارادتاً منی خارج کرنا ہے، روزے کی نیت کو ختم کر لینا ہے، مرتد ہونا ہے، بے ہوش ہونا ہے، خون لگوانا ہے، غذا آور انجیکشن لگوانا ہے. یعنی آپ کوئی ایسا انجیکشن لگواتے ہیں جیسے پین کلر ہے، شدت کی تکلیف ہے کسی کو، آپ لگوا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں آپ ڈرپ لگوانا چاہیں نہیں لگوا سکتے، کیونکہ ڈرپ سے روزہ ٹوٹے گا. اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. بہت بڑا ایشو ہے جس کے بارے میں، بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا، جس کے بارے میں لوگ عام طور پر سوال کرتے رہتے ہیں کہ اگر انسان نے فرض غسل کرنا ہو، اذان ہو جائے، سحری کر لی ہے لیکن ابھی غسل نہیں کیا، کیا روزہ ہو جائے گا؟ دو صورتیں ہوتی ہیں، جیسے حیض یا نفاس کے بعد غسل کرنا ہے یا حالت جنابت میں ہے اور غسل کرنا فرض ہے. کیا ایسی صورت میں روزہ ہو جاتا ہے؟ جنابت کی حالت میں اور حیض ختم ہونے کے بعد ابھی غسل نہیں کیا، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جب روزہ رکھ لیا تو اس کے بعد غسل کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی پیریڈز آ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ روزے کے بعد فجر کے وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہو تو آپ روزہ رکھ لیں. اگر سحری سے پہلے یہ سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، غسل بعد میں کر لیں. دوسرا کام ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا. ان دونوں کاموں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنی چاہیے، یعنی سانس کھینچ کر اندر لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تیسرا عمل جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسواک کرنا ہے. لوگ اپنے منہ کی سمیل بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. اس وقت تک لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات ہوتی ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن ارد گرد والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کے لیے ہر روزہ دار کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر اسی طرح سے ٹیکا لگوانے سے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جس کا مقصد قوت یا خوراک نہ ہو. اس کی حیثیت بیرونی دوا کی ہے جو معدے میں نہیں جاتی. اسی طرح تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ممکن ہے آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہو اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں مساموں سے جو آئل ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. اور اسی طرح سے گرمی کی وجہ سے غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس مشقت میں تو ڈالنا نہیں چاہتے کہ گرمی میں آپ اس لیے غسل نہ کریں کہ آپ روزے سے ہیں، بلکہ ضرور غسل کر لینا چاہیے تاکہ آپ تر و تازہ رہیں. اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چکھ کے آپ اسے اندر نہیں لے جائیں گے. یہ اس خاتون کے لیے جس کا شوہر ذرا یعنی تھوڑا زیادہ مائنڈ کرنے والا، یا جس کو ابھی کھانا پکانے کا زیادہ ذوق نہیں ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ ایک تجربہ کار خاتون یا تجربہ کار شیف، ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یعنی انہیں چکھنے کی اس طرح سے ضرورت پیش نہیں آتی. اسی طرح نقصیر آنے پر انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے. اسی طرح آپ ٹیسٹ کے لیے خون دینا چاہتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کی انجیکشن کی سوئی اندر گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام نہیں ہے بازو جہاں پر سوئی کے اندر جانے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے. روزے کا تعلق کھانے پینے سے ہے، اور قوت کے لیے جو چیز لی جائے. تو ٹیسٹ کے لیے اگر کسی نے خون دیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر خون لگوایا ہے تو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح پچھلے لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی آپ حجامہ کروانا چاہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لوگوں کے دلوں کے اندر جانے کیا کیا وہم آتے ہیں کہ سرما آنکھوں میں لگایا کچھ اندر چلا گیا، تو آپ آنکھوں سے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں.
یا آنکھوں کا کھانا، آنکھوں کے اندر سے جو چیز ہے وہ معدے تک تھوڑی پہنچے گی. اسی طرح کان یا آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سے بیوی کو کس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، یہ بات بوڑھے آدمی کے لیے جس کو اپنے جذبات اور خواہشات پر کنٹرول ہو، لیکن ایک ینگ آدمی کے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے. اسی طرح دانتوں میں دوائی ملنے سے جب اسے حلق تک نہ لے جائیں کوئی حرج کی بات نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا میک اپ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزوں میں میک اپ کر سکتے ہیں؟ تو میک اپ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چہرے کو خوبصورت بنانے والی کسی بھی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور جیسے آپ چہرے پہ کوئی فیس واش لگاتے ہیں اسے دھونے کے لیے، یا آپ کوئی یعنی اپنی سکن آپ کی ڈرائی ہے، کوئی کریم لگاتے ہیں، لوشن لگاتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ٹھنڈے پانی میں نہانے، غوطہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں روزے میں سوئمنگ کی جا سکتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پولز بند کر دیتے ہیں کہ روزے ہیں. تو روزے میں سوئمنگ نہیں چھوڑنی چاہیے. جو سوئمنگ کرتے رہیں، بلکہ روزے میں زیادہ اچھا محسوس کریں گے. اسی طرح ایک ماں ہے جس کا بچہ خود سے نہیں کھا سکتا اور وہ کھانا چبا کر اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے، تو وہ چبا کر ڈال سکتی ہے لیکن خود اسے تھوک دے گی، حلق تک نہیں لے کے جائے گی. اسی طرح خوشبو لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ ہم جب تھوک نکلتے ہیں تو اس طرح تو ہمارے اندر چلی جاتی ہے ہماری تھوک، تو تھوک نکلنا جائز نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے. تھوک آپ ہی کی ہے، آپ کے منہ کے اندر ہے. اگر آپ اسے نگل لیں گے تو اس سے آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ایسے ماحول میں بیٹھے ہیں جہاں مکھیاں ہیں، تو آپ نے کھینچ کے سانس لیا، مکھی اندر گئی. اب جب بلا اختیار مکھی اندر چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے تو آپ کو نفرت ہے، آپ کب مکھی کھانا چاہتے ہیں؟ صرف شہد کی مکھی کا جو شہد ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح دانتوں سے خون نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اور بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ماں بہت ویکنس فیل کرتی ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتی تو اس کو رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ بعد والے دنوں میں روزہ رکھ لے. ہمارے یہاں خواتین 1.25 سال کے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس وقت پہ ہمیں یعنی روزہ چھوڑنا ہے. تو 1.25 سال کا بچہ سب کچھ کھاتا ہے ماشاءاللہ، تو اس کا دودھ اگر کچھ ماں اس کے اوقات بدل بھی دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے ماں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ٹائم ٹیبل چینج کر لے تو آسانی ہو جائے گی. مثال کے طور پر سحری کے ٹائم پہ اور مغرب کے ٹائم پہ، افطار کے بعد، اور دن میں تھوڑا سا اوائڈ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ رخصت تو ہے، لیکن اس رخصت کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لوگ روزے رکھ نہیں پاتے. تو جن کو پختہ کار ہوں جو روزہ رکھنے میں اور روزے کی قضا رکھنے میں، تو ایسے لوگ اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیں تو اور بات ہے، ورنہ روزے بھی گئے اور پھر رمضان کے بعد جب موقع نہیں ملا تو گناہگار بھی ہو گئے. اسی طرح روزے کی حالت میں کچھ مکروہ کام ہے، ناپسندیدہ کام ہے، جیسے کلی کرنے میں، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، اور جو نفس پر قابو نہ رکھتا ہو، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس قریب آئیں، کس کریں یا آپس میں قریب آتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے لیے خطرہ مکروہ ہے یہ. اور بیوی کی طرف شہوت سے دیکھتے رہنا یا بیوی کا شوہر کو دیکھتے رہنا روزے کی حالت میں مکروہ کام ہے. کوئی چیز منہ میں ڈال کر چبانا یہ بھی مکروہ عمل ہے. ہنڈیا سے کھانے کو چکنا مکروہ ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے لیکن کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. تو کٹ لگایا ہے، اب کھائیے ضرور، اہتمام بھی کیجئے، آپ کی ذمہ داریاں بھی ہوں گی.
ضرور کام کیجئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے۔ ہاں جو اپنے عصر سے بعد غروب آفتاب تک کا وقت ذکر کے لیے نکال لے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو آپ افطار کے لیے ایسی چیزوں کا انتخاب کریں جو پہلے ہی بن جائیں، تاکہ آپ کے لیے عین وقت پہ مصروف ہونے کی یعنی آپ کو مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ تو نماز عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک کے ذکر کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا، یعنی جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے 4 غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک غلام بڑی قیمت میں آزاد ہوتا ہے، تو اگر 4 غلام آزاد کرنے کی نیکی نصیب ہو جائے اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے لے کے مغرب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایمان و احتسابا۔ شام رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ وتر ضرور پڑھا کرو۔ اسی طرح کہ آپ قیام اللیل کی ایکٹیویٹیز میں باوضو ہو کر سونا بھی ہے، سونے سے پہلے وضو کرنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا کرنا آپ کے حکم کی اطاعت ہے، اور سونے سے پہلے اذکار کرنے نہیں بھولنے۔ سوتے وقت ہاتھوں میں جب آپ سونے لگیں آپ سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکیں اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر پھیر لیں، پھر اپنے پہلوؤں پہ بھی پھیر لیں، پورے بدن پر ہاتھ پھیرنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے سوتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام ہی سے مرتا ہوں اور تیرے نام ہی سے جیتا ہوں۔ اسی طرح رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا کرنا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی، اب سوچئے ہم میں سے سب ہیں تو صحیح، لیکن ایک کال آتی ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعائیں قبول کر لوں؟ سوئے پڑے ہیں سب، آنکھ نہیں کھل رہی، دل میں یہی آرام کا وقت ہے۔ محبت کرنے والے کے لیے یہی تو محبتوں کے اظہار کا وقت ہے۔ جو نیند توڑ کے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پکار دیتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ جو مانگے وہ اسے عطا کرتا ہے، جو سوال کرے وہ سوال کو پورا کرتا ہے، جو بخشش مانگے وہ اسے بخش دیتا ہے۔ رمضان میں کافی لوگ اس پر بات کرتے ہیں تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے، کیا تراویح پڑھنی چاہیے یا تہجد؟ قیام اللیل نارملی عشاء کی نماز کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو لوگ تہجد کے عادی ہیں انہیں بھی، اور ریلی اگر آپ غیر رمضان میں دیکھیے تو عشاء کی نماز کے بعد قیام اللیل نہیں ہوتا، لیکن جو تہجد کی عادت ہوگی وہ بعد میں بھی جاری رہے گی انشاءاللہ۔
تو رمضان میں تہجد کی عادت ڈالیے. نیچرلی جو زیادہ نوافل ادا کرے گا وہ زیادہ اجر پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو اللہ کے قرب کے لیے نوافل ادا کرتا ہے. اور جس سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. تو جتنے زیادہ نوافل ادا کریں گے اتنے ہی رب کے قریب ہو جائیں گے. اور پھر آپ کے دیکھنے، سننے، پکڑنے، چلنے میں صرف آپ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ اور آپ کا ارادہ ایک ہو جائے گا. کتنی مشکل میں ہے آج کی عورت جس کو یہ سبق دیا گیا میرا جسم میری مرضی، جس کی تخلیق اس کی مرضی. تہجد یہی سکھاتا ہے. اور اب دیکھیے کہ اصل حقیقت یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. من رضی باللہ ربا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہو گیا. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو ابلیس کے ایجنٹ کس جگہ پر لے آئے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی جگہ اپنی مرضی، اس کے دین کی بجائے اپنے اصول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما بنانے کی بجائے اپنے جیسے انسانوں کی رہنمائی. گھاٹے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے. خسارے سے بچ جائے اور لوگوں کو بچا لے. جب کوئی نوافل ادا کرتا ہے نا تو نوافل کی ادائیگی سے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہونا آتا ہے. بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. اس کے ڈیسیژنز دیکھنے کے، سننے کے، پکڑنے کے، چلنے کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ہمیں نوافل کی محبت عطا کرے. آج ارادہ